امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے عمل کرنا اصل دے اندر اللہ پاک نے اس دے اندر دو جہانہ دی کامیابی رکھی ہے۔ اگر آدمی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوے دار ہے، اے دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، محب رسول ہوں، مگر نبی سونے دی سنت تے عمل نہیں کرتا، آپ دے طریقے تے نہیں چلتا، تب پھر اس کو عاشق رسول اکھواون دی ضرورت کوئی نہیں۔ عاشق رسول اور محب رسول وہ ہے جس کا ایک ایک لحظہ اور ایک ایک حرکت اور ایک ایک قدم اٹھانا نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ہوتا ہے۔ لینا نبی سونے کا نام اور ڈھول بجانے، محفل نبی سونے کے نام پہ کرنی اور پھر کنجر نچاونے، اس آدمی دا تعلق میرے نبی نال دور تو بھی کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ گزر رہے ہیں ایک جگہ کو ڈھول دی تھاپ دی آواز آپ دے کنہ دے اندر پہنچی تے آپ نے اپنے کنہ دے اندر انگلی دے لئی اور بڑا دور جا کے اپنے صحابی کو پوچھا کہ کیا آواز ہون بھی آ رہی؟ جدوں صحابی نے آخیا نہیں آ رہی، اللہ دے پیغمبر نے اس وقت انگلی اپنے کان وچوں کڈی۔ معلوم ہویا جڑا پیغمبر ڈھول نوں پسند بھی نہیں کرے گا اس کا نام ہے کہ یہ کرنا اپنی امانت اور دیانت نال دسو کیا اے شریعت یہ حکم دیتی؟ پیغمبر نے یہ حکم دیتا ہے۔ میڈیا کا دور ہے، لوگ ویکھ دے کیڑے کیڑے خرافات پیغمبر دے نام تے کیتے جا رہے ہیں، یہی تو فتنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور آمنا ہے، اس وقت دین دار ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گئی سی، گمراہی عام ہو سی، مگر اس وقت جڑا آدمی قرآن اور میری سنت کو تھام لیا انہیں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ دور گزر رہا ہے، ہر جگہ تے فتنے، ہر جگہ تے فساد، اور پھر عوام کو تعجب یہ ہے کہ عوام عقل نہ نہیں سوچ سکتی کہ کیا یار اے عقل بھی نہیں منتا کہ پیغمبر اس کام کا حکم دے وے، ممبر رسول سے وہ گلاں کرنیاں بھی گل نہیں کرے گا جڑا کوئی اج ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کا نام لے کے۔ بہرحال سچا عاشق رسول وہ ہے جس کا اندر اور باہر میرے پیغمبر دی سنت دے نال میچ ہو۔ اگر اندر اور باہر میرے نبی دی سنت نہیں، طریقہ نہیں، تو پھر انہوں پیغمبر دا عاشق صداون کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی عظمت اور مقام جس انداز سے نال بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بنایا ہے، اور جیڑا آدمی جیڑا چیز میں بناوے جیڑی شخصیت اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے، چنگی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بنانا والی چیز کے اندر کیا کیا کمال رکھیں، کیا کیا اوصاف رکھیں۔ اللہ کریم نے محمد مصطفیٰ کو امت محمدیہ لے حوالے فرمایا، امت محمدیہ کے اندر مبعوث فرمایا۔ اے امت بھی شان والی ہو گئی، مقام والی ہو گئی، جس پیغمبر دی امت بنانے واسطے سابقہ نبی دماغہ کرندے گئے، مگر ایک مقام اللہ امت محمدیہ نو نصیب فرمایا، مسلمان نو نصیب فرمایا کہ اللہ پاک نے انہا لوگاں دے اندر مبعوث فرمایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو چڑھ کے مبعوث فرمایا ہے۔
اور پھر مقام بھی نصیب فرمایا عام جہا پیغمبر نہیں نصیب فرمایا اللہ اے او پیغمبر ہے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا اللہ فرماتے ہیں مینوں مکہ شہر دی قسم ہے اللہ تینوں مکہ دے نال کیوں محبت ہو گئیاں نے اللہ تینوں مکہ دے نال کیوں پیار ہو گیا ہے اللہ اس واسطے مکہ دیاں قسماں پیا چین ہے اتنے مقام ابراہیم جو موجود ہے میرے محمد رسول اللہ دا دادا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اتنے گزرا ہے اس نے بیت اللہ تعمیر فرمایا ہے اس واسطے مکہ دیاں قسماں پیا چین ہے اللہ فرماتے نہیں ہو کائنات والو اللہ مکہ دیاں قسماں اس واسطے پیا چین ہے اتنے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رکھڑی آئی اللہ تو آپ زمزم دے چشمے جاری فرما دیتے غان اللہ فرماتے نہیں لوگوں اللہ والے اس واسطے مکہ دیاں قسماں پیا چین ہے اتنے بی بی حاجرہ توڑی آئی اللہ فرماتا ہے نہیں اللہ اس واسطے مکہ دیاں قسماں پیا چین ہے اتنے تیرا گھر بیت اللہ موجود ہے اللہ فرماتا ہے کائنات والوں میں اس واسطے مکہ دیاں قسماں نہیں پیا چین اتنے مکان ابراہیم ہے میرا گھر بیت اللہ ہے اللہ والوں مکہ دیاں قسماں کیوں پیا چین ہے اللہ فرماتے اللہ بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میں وج مکہ شہر نال اس واسطے محبت ہو گئی ہے کہ مکہ شہر دی پتھری دی زمین تے میرے پیغمبر دے قدم لگ گئے اللہ جس زمین تے میرے پیغمبر دے قدم لگ جانے اللہ اس زمین دیا قسمہ جانے لگ جاوے اللہ نے اتنا عظیم و شان ساڑے اندر مبعوث فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے او پیغمبر تواڈے اندر آیا ہے جس پیغمبر دیا ٹوراں دیا شہادتاں رب دا قرآن دیندا ہے اور لوگ میرے پیغمبر کو پتھر مرندے لوگ میرے پیغمبر دے رحمت پڑھنے وچھندے اللہ دا پیغمبر پریشان ہوتا ہے اللہ کریم دے قرآن دا اللہ ذرا سن دے جاؤ اللہ کریم نے بڑے خوبصورت انداز دے اندر اللہ اپنے پیغمبر دا مقام بیان فرمایا ہے اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بندے دے دل دے اندر صدمے ہوئے دل دے اندر دکھ ہوئے اس ویلے دل دے اندر آگا ہے یار دوستانوں مل کے آوائیں یار لگ دے دل آتے سجنوں مل کے آوائیں اللہ دے پاک پیغمبر دا بھی دل بڑا دکھی ہویا ہے اللہ دا پیغمبر جو رب دا قرآن بیان کرندا ہے اللہ دے پیغمبر کو جواب دے اندر لوگ پتھر مرندے اللہ دے پیغمبر دا دل دکھی ہویا ہے اللہ کریم نے اپنے قرآن نازل جو فرمایا ہے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا میرا محمد رسول اللہ دنیا کے تیرا دل چار سے پریشان ہویا ہے میرا پیغمبر پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں ہے میں اللہ تین آسمان دیا سیرا کرنا اللہ نے زمین دیا بستیاں تو اٹھایا ہے اللہ اتھو تائیں اللہ لے گیا ہے جتھے نوریاں دے خیال بھی کدی نہیں پہنچے اللہ اتھو تائیں میرے پیغمبر کو پہنچا دیتا ہے وہ مسلمانوں میرا یہ ایمان ہے لوگ ہی میرے پیغمبر دیا ناتا پڑھتے ہیں لوگ ہی میرے پیغمبر دیا تعریفہ کرتے ہیں مگر ہے وہ جملہ توجہ نال سن لیا ہے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو معراج والی رات اتنی بلندی دیتی ہے اتنا عروج نصیب فرمایا ہے کہ اس دن 14
دے پلے آ گئی آئی اتنا مقام نصیب فرمایا اللہ فرماندے کہ جی عظیم پیغمبر تواڈے اندر آ کے آئے خیال کریا ہے مسلمانوں ہن میں اللہ کریم اس پیغمبر دے بارے کچھ احکام بیان حاصل کردا اللہ کریم فرماندے کہ میرے پیغمبر کو ہن نہ لے کے نہیں بلاونا اتنا عظیم المرتبہ پیغمبر ہوئے کہ اس کو نہ لے کے بلایا جاوے او قرآن دا مطالعہ کر اللہ پاک تینوں قرآن دے قریب کر دے اللہ نے اپنے پیغمبر نو کسی جگہ دے نام لے کے نہیں بلایا جدوں بلاون دا نمبر آیا ہے اللہ کریم فرما دے یا اللہ دے پیغمبر نے چادر اپنے اٹھے اوڑھی ہے اللہ نو اے انداز اتنا پسند آیا ہے اللہ کریم نے اتو قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے تے فرمایا ہے او میرا پیغمبر چادر اوڑھن والا میرا محبوب محمد رسول اللہ اللہ نے چادر اللہ دے پیغمبر نے چادر اوڑھی ہے اللہ کریم نو ادا ایڈی پسند آئی ہے اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن دے اندر کیا فرمایا ہے فرمایا ہے یا ایھا المزمل او میرا پیغمبر چادر اوڑھن والا میرا محبوب محمد رسول اللہ یار نسبت بھی بڑی عجیب چیز ہے نسبت بھی بڑی عجیب چیز ہے اللہ کریم نے پیغمبر دے نال جس چیز کی نسبت ہوتی گئی ہے اللہ اس کا ذکر قرآن دے اندر کرنا گیا ہے وہ نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ دے دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے یار سازوں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال چادر دی نسبت ہوئی اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر کیا فرمایا ہے توجہ کریا ہے اس دنیا دا اصول ہے کہ بڑا چھوٹے نو نہ لے کے نہیں بلندا استاد جڑا ہے اس دنیا دا قانون ہے کہ استاد شاگرد نو نہ لے کے بلا لیندا ہے والد بیٹے نو نہ لے کے بلا لیندا ہے پیرو جڑا مرشد ہے اپنے مریداں نو نہ لے کے بلا لیندا ہے یعنی بڑا چھوٹے نو نہ لے کے بلا سکدا ہے مگر چھوٹا بڑے نو نہ لے کے نہیں بلا سکدا ساڈے ماحول دے اندر اس نو گستاخی سمجھیا ویندا ہے اگر بیٹا باپ نو نام لے کے بلاوے لوگ اکثر یار بے ادب ہے اگر مرید پیر نو نہ لے کے بلاوے لوگ اکثر گستاخ ہے اگر شاگرد استاد نو نہ لے کے بلاوے لوگ اکثر بڑا بدتمیز ہے مگر بڑا چھوٹے نو نہ لے کے بلا لیندا ہے ہن اصول دا یہ اللہ پاک نے پیغمبراں نو جدوں بلایا ہے نہ لے کے بلایا ہے جدوں آدم پیغمبر دا نمبر آیا ہے اللہ فرما دے اللہ نے آدم پیغمبر نو نہ لے کے بلایا ہے اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر نو نہ لے کے بلایا ہے ماں دل کا بھی امین کا یا موسیٰ اللہ نے نہ لے کے بلایا ہے اگر اللہ میرے پیغمبر نو نہ لے کے بلا لیندا کوئی گستاخی نہیں کوئی بے ادبی نہیں بڑا جویا مگر اللہ نے اپنے پیغمبر نو
نہ لے کے نہیں بلایا، بلکہ جدوں بلاون دا نمبر آیا ہے کدی فرمایا یا ایھا المزمل، کدی آخیا یا ایھا المدثر، کدی آخیا یا ایھا النبی، کدی آخیا یا ایھا الرسول۔ اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا۔ اللہ کریم کا سب تو بڑی ذات ہے، پنج وقت اللہ دے گھر وچ وزان دی آواز پئی آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او لوگوں کوئی آکھے میں محلے دا وڈا ہاں، کوئی آکھے میں علاقے دا وڈا ہاں، کوئی آکھے میں شہر دے ملک دا وڈا ہاں، مگر اللہ فرما دے نا وہ چوکا دے رہ کے اپنی بڑائی دے دعوے کرن والوں اج او اللہ تانوں پہ بلندا ہے جس اللہ تو اور کوئی بڑا نہیں۔ اللہ سارے تو بڑا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلایا، مسئلہ جو سمجھایا ہے وہ کائنات کے لوگوں میں اللہ سب سے بڑا ہو کے اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں پیا بلایا۔ تساں کون دے ہو چھوٹے ہو کے یا محمد آ کے سجدہ لے، اتنی بڑی ذات ہو کے اپنے پیغمبر نو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ قرآن دا مطالعہ کرو، حدیث دا مطالعہ کرو، کسی صحابی دی زبان میں یا محمد دا لفظ نہیں نکلے، بلکہ لقب نہ اللہ بھی بلایا ہے تے لقب نہ، صحابہ بھی بلایا ہے تے لقب نہ۔ یہ آخیا ویندا ہے القاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو اللہ اتنا اونچا ہو کے اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلا رہا تے تساں میں کون ہونے ہیں جڑے پیغمبر کو نام لے کے بلاون والے؟ ہاں یا محمد کہہ کے بلاونا پیغمبر دا ادب نہیں، پیغمبر دی کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ ہاں اللہ نے جدوں یا محمد آ کے نہیں بلایا، اتنا ادب کیتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر دا، تے تو تے میں کون ہونے ہیں کہ پیغمبر کو کہ یا محمد نہیں، اے پیغمبر دے ادب کے خلاف۔ دوسرا موضوع القاب محمد رسول اللہ، اللہ نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا جڑا عنوان اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے اس کو آخیا ویندا ہے آداب محمد رسول اللہ۔ اللہ فرما دے ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن وچ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ لوگ سنتے ہیں قصے کہانیاں موضوع روایات، پہلے تو دسیا ہے کہ عظمت اور مقام وہی بیان کر سکتا ہے جس نے میرے پیغمبر کو بنایا ہے، اور بناون والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو پوچھتے ہیں کہ اللہ تو نے اپنے پیغمبر کا کیڑا مقام بنایا؟ قرآن سن اللہ فرماندے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس ہے، اللہ دے پیغمبر دی محفل ہے کہ صحابہ کرام اللہ دے پیغمبر دی مجلس دے محفل دے اندر موجود ہیں۔ او لوگوں اللہ دا پیغمبر اپنی صحابہ کرام دی جماعت دے اندر جدوں پاندا ہوندا جدوں آون والا آ کے ویندا اونوں انج معلوم ہوندا جویں ستاریاں دے جھرمٹ دے اندر چودھویں دا چن پھلا چمکدا ہوے۔ اللہ دا پیغمبر اپنی مجلس کے اندر موجود ہے، ایک قبیلہ آ گیا ہے بنو تمیم نام کا، اس نے آخیا ہے اللہ دے پیغمبر جی ساڈا امیر مقرر کیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر نے مشورے لے آئے صدیق اکبر تو دس بنو تمیم قبیلے دا امیر کینوں مقرر کرنا چاہیدا ہے؟ اس نے آخیا ہے اللہ دے پیغمبر فلانے بندے نوں مقرر کرنا چاہیدا ہے۔ حضرت عمر فاروق تو مشورہ دے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا فلانے نوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا
کس نو مقرر کرنا چاہیے؟ مختلف آراء دیاں نے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے اللہ دے پیغمبر اس نو امیر بنانا چاہیے ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں نہیں اس نو مقرر کرنا چاہیے ہے۔ دعا دے اندر بحث چھڑی ہے، آوازاں اللہ دے پیغمبر دی مجلس دے اندر بلند ہو گئیاں نے۔ اللہ دا پاک پیغمبر اگر کوئی دل تے بوجھ علی گلا گیا، اللہ دا پیغمبر چپ ہو ویندا مگر اللہ چپ نہیں ہوندا۔ اللہ تو قرآن دا نزول جو فرماندا گا، اللہ دا پاک پیغمبر خاموش ہویا ہے، دل تے بڑا بوجھ آیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میری مجلس دے محفل دے اندر انہاں دیاں آوازاں اونچیاں پیاں ہوندیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر دے دل دے اندر بوجھ آیا ہے، اللہ دا پیغمبر کا خاموش ہو گیا ہے مگر اللہ خاموش نہیں ہویا۔ اللہ کریم نے اس آیت نازل جا فرمایا ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ او میرے پیغمبر نو منن والے صحابہ دی جماعت، میں اللہ کریم نے تانوں بھی عزت دتیاں تا میرے محمد رسول اللہ دی وجہ تو تانوں دا اٹھ بھی چراونے کوئی نہ آندے، مگر جدوں میرا محمد رسول اللہ آیا ہے تے قدمہ دے نوکر بنے ہو، میں اللہ کریم نے تواڈیاں ایمان دیاں گواہیاں قرآن بنا کے نازل کر فرمائیاں ہیں۔ اس واسطے تانوں نشان ملی ہے تے میرے پیغمبر دی وجہ تو ملی ہے۔ ہن میرے پیغمبر دے ادب دا خیال رکھیا ہے، میرے پیغمبر دی محفل دے مجلس دے اندر اونچیاں آوازاں نہ کریا ہے۔ پہلے نمبر دے میرے پیغمبر دا ادب یاد رکھو، میرے پیغمبر دی محفل دے مجلس دے اندر اگر تساں موجود ہو تو میرے پیغمبر دی آوازاں اونچیاں آوازاں نہیں کرنیاں۔ دوسرے نمبر دے آپس دے اندر اگر تساں گل بات کرنی ہوے اس ویلے بھی میرے پیغمبر دی آوازاں اونچیاں آوازاں نہ کریا ہے۔ میں ساری کائنات دا فن دساں مگر اپنے محمد رسول اللہ دی گستاخی میں اللہ برداشت نہیں کرتا ہوں۔ اس واسطے میرے پیغمبر دی آوازاں اونچیاں آوازاں نہیں کرنیاں۔ اللہ خطرہ کے اللہ کریم نے فرمایا اگر میرے پیغمبر دی آوازاں بڑیاں آوازاں اونچیاں ہو گئیاں، او صدیق اکبر، او عمر فاروق، او عثمان ذی النورین، او علی حق دا ولی، او طلحہ زبیر ابو سفیان معاویہ، میرے پیغمبر دے خلفائے راشدین، اگر بڑیاں آوازاں میرے پیغمبر دی آواز اونچیاں ہو گئیاں، انتا پتا مالکم، میں اللہ نے تواڈی زندگی دے پچھلے سارے عمل ضائع کر دے۔ اللہ کتنی عجیب بات کہ اگر صحابہ دی آواز بھی پیغمبر دی آواز اونچی ہوئی، اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں اللہ نے اعمال بھی ضائع کر دینے تے تانوں پتہ بھی نہیں چلنا۔ او ابو بکر صدیق اللہ جس دی نیکیاں ایک دن ستارے آسمان سے چمک رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر اے جڑے آسمان دے تارے چمک رہے ہیں انہاں دے برابر کسے دی نیکیاں ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہاں عمر فاروق دیاں ہیں۔ اللہ جب عمر فاروق نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ بولیاں کہ پھر میرے اگے جگی دے گئی نیکیاں انہاں دا کہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ اے عمر فاروق دیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نیکیاں مل کے آمین، تیرے اگے جیدی ہجرت والی رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اللہ کریم نے فرمایا ہے انتا بتا اعمالکم، اگر تواڈیاں آوازاں اونچیاں ہو گئیاں تو تواڈے عمل بھی میں اللہ کریم نے ضائع کر کے رکھ دینے ہیں۔ تیسرا عنوان ہے خطاب محمد رسول اللہ، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو خطاب فرمایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ربو کا تیرا رب
جنہیں چاہے انہیں پیدا کرے کسی نو بھوکا پیدا کر دے اس کو پوچھن والا پیدا ہی کوئی نہیں ہویا کسی نو اکھاں والا تے کسی نو نبینا پیدا کر دے والدین خوبصورت ہوئے اولاد اللہ پاک بدصورت پیدا کر دے اولاد بدصورت پیدا کر دے اور جڑے والدین ہیں وہ بدصورت ہوئے اولاد اللہ پاک خوبصورت پیدا کر دے اس کو پوچھن والا پیدا ہی کوئی نہیں ہویا وہ کسی نو دھیاں ہی دھیاں دے دے کسی نو پتر ہی پتر دے دے کسی نو جوڑے رلا رلا کے دلدا دے اس کو پوچھن والا پیدا ہی کوئی نہیں ہویا وہ اللہ دے پاک پیغمبر دا نکاح بے بنان ہویا ہے اللہ کریم نے 4 بیٹیاں دے دیا نے 2 بیٹے دے دیتے نے وہ پروردگار دے من میں آیا ہے کہ بیوہ جو 4 بچیاں دے دیا نے 2 بچے دے دیتے نے اگر وہ پروردگار نہیں دے من میں آیا تمہاری بھی عائشہ نال اللہ دے پیغمبر کا نکاح ہویا ہے اللہ نے نہ بیٹی دیتی ہے نہ بیٹا دیتا ہے اللہ دا نام پڑھنا لے لو مسلمانوں اولاد دے خزانے دا مالک کون ہے دھیاں دے خزانے دا مالک کون ہے اللہ اقول لکم عندی خزائن اللہ کریم فرما دے میرا پیغمبر اپنی زبان ناجلان فرما دے جو دعوے کھڑے کرے دینے اسا عاشق رسول ہیں اسا محب رسول ہیں میرا پیغمبر ذرا اپنی زبان نال کل اعلان فرما دے متا تیری زبان جو لفظ نکلے ہوئے لفظاتے اے لوگ ایمان لے کے آمین اس واسطے میرا پیغمبر اعلان کر دے کہ تمام خزانے دا مالک کون ہے اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمانات زمینات غیب دا مالک کون ہے وما یشعرون ایان یبعثون اللہ فرماتے ہیں جنہاں ہوئے جو لوگ عالم الغیب سمجھ کے پہ پکار دینے بابا میری تیرے اگے تیری اللہ دے اگے او بابا میری کھوٹی قسمت کھڑا کر مرادہ ہویاں کر کشتیاں پار لگا اللہ فرما دے میرا پیغمبر انہوں سنا دے انہوں کا یہ بھی پتہ نہیں کہ سانو قبرہ میں چون زندہ کر کے قدم اٹھایا ہونا تے جنہوں اپنے زندہ ہونے ویلے دا ٹائم دا پتہ نہیں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ فرماتے ہوتے ہیں جنہوں اپنے حال دا پتہ نہیں جنہوں اپنی جان دا پتہ نہیں انہوں سارے جہان دا پتہ کیوں لگ سکتا ہے عالم الغیب کون ہے اللہ نے ادب سکھایا کیوں مسلمانوں تواڈے اندر عظیم الشان پیغمبر آ گیا ہے اس واسطے اس لیے ادب دا خیال رکھیا ہے پہلے نمبر تے اللہ کریم نے فرمایا ہے القاب محمد رسول اللہ لقب دے نال اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب ماریا ہے دوسرے نمبر تے اللہ کریم نے آداب محمد کو ذکر فرمایا ہے میرے پیغمبر دے ادب دا خیال رکھنا ہے تیسرے نمبر تے اللہ کریم نے فرمایا خطاب محمد رسول اللہ وہ خطاب نال قرآن بھریا گیا ہے لہذا اللہ نے اپنے پیغمبر دی عظمت کو بیان فرمایا ہے لہذا پہلے کو دسیا ہے کہ ساری جماعت قرآن امتیاز ہے اسا اپنے پیغمبر دی عظمت کو بیان کرنے کا سہارا کسے کہانیوں کو نہیں لیندے آتے کشف دے خوابوں کو نہیں لیندے آتے بلکہ اسا اپنے پیغمبر دی عظمت کو بیان کرنا ہوئے کا سہارا رب دی کتاب قرآن کو لیندے آتے لہذا جیڑی بھی تواڈے سامنے عظمت بیان کی اپنے پیغمبر دے رب دے قرآن دی آیت پڑھ کے بیان کی ہے ہن آپ انصاف کرے عاشق کون ہے محب کون ہے تے پیغمبر دا گستاخ کون ہے تانوں پہلے میں ایک مثال سنائی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہ لے کے کسی جگہ تے بھی نہیں بلایا قرآن کا مطالعہ کرو حدیث
دا مطالعہ کرو اللہ نے اپنے پیغمبر کو لقب دے نال سن ماریا ہے اشارہ فرما دیتا ہے کہ میں اللہ رب